عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء، اپنے رسول بھیجے۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالی نے یہ عقیدہ لوگوں کو سمجھایا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر پہلے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ عز وجل، اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، تم سب سے پہلے ان لوگوں کو اس کی دعوت دینا کہ وہ ایک اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھیں، ایک اللہ کی توحید مانیں، اللہ کو ایک معبود رب مانیں۔ اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ باب میں لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی توحید۔ امام بخاری کی ایک کتاب ہے التاریخ الکبیر۔ التاریخ الکبیر میں التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 262 پر ایک حدیث ہے کہ سیدنا حارث بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں مکہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہیں، کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی لوگوں کو کچھ بتا رہا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جس کے پاس لوگ اکٹھے ہیں؟ باپ نے کہا کہ یہ صابی ہے، معاذ اللہ یعنی بے دین ہے، یا دوسرے لفظوں میں سمجھے وہابی ہے، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں، یا غیر مقلد ہے یا لامذہب ہے۔ پرانے زمانے میں جاہلیت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی کہتے تھے۔ وہ حارث کہتے ہیں کہ میں آگے آیا، میں نے دیکھا فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یَدُ النَّاسَ إِلَىٰ تَوْحِیدِ اللَّهِ وَالْإِیمَانِ، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ روایت صحیح روایت ہے، اس کو ابو زرع الدمشقی نے بھی صحیح قرار دیا ہے، اور یہ وہ صحیح روایت ہے جس میں توحید کا لفظ آیا ہے۔ تو اسلام دین توحید ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرے، توحید کا راستہ دکھائے۔ پھر اس توحید کی تشریح بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ تم نے سب سے پہلے دعوت یہ دینی ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے توحید۔ ان دو کلموں کا اقرار کرنا، یہ ہے توحید کی دعوت، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا اِلَىٰ أَن يُوحِدُ اللَّهَ۔ لغت میں توحید کہتے ہیں، جس طرح کہ لسان العرب میں لکھا ہوا ہے۔ لسان العرب لغت کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، المعجم الوسیط میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی، کہ توحید کہتے ہیں الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ القاموس الوحید کے نام سے ایک لغت کی کتاب اردو میں چھپی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے اپنی ذات اور تمام صفات میں ایک ہونے پر ایمان، اللہ کو ایک ماننا، یہ ہے توحید۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ المراد بتوحید اللہ تعالی، اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے مراد یہ ہے بِأَنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ ایک معبود ہے، معبود برحق ایک ہے، سچا معبود جس کی عبادت کرنی چاہیے، جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ ایک ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ بَعْضُ غُلَاةِ الْمُتَصَوِّفَةِ توحید العامہ۔ بعض غالی صوفی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کی توحید ہے، یہ توحید عوام کی، یہ خواص کی نہیں ہے۔ پھر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ثم غلا بعضهم، ان صوفیوں میں سے بعض نے غلو کیا، تجاوز کیا، حد سے آگے گزرے، فزعم، اور یہ دعویٰ کیا ان المراد بتوحید اعتقاد وحدت الوجود، ان صوفیوں میں سے غالی صوفیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ توحید سے مراد وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ وحدت الوجود ایک کفریہ عقیدہ ہے، جس پر میں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد اس پر رد کرنے والا ہوں، اس کا تعارف بھی کروں گا۔ تو توحید کی حقیقت اور اس کا ثبوت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے دلائل سے۔